عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ ایمان باللہ، ایمان بالمعاد۔ اب جو شخص یہاں پہنچ گیا ہو، آپ سوچئے جب نبی کی دعوت آتی ہے اس کے سامنے تو اس کا فوراً رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے۔ This is the call of my own nature۔ میری اپنی فطرت یہی کہہ رہی ہے۔ تو اگلی آیت کیا ہے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ یہ ہے صدیقین کا ایمان۔ ابو بکر صدیق، عثمان غنی، یہ ان صدیقین میں سے فوراً۔ سلمان فارسی، ورقہ ابن نوفل، کون ہے یہ؟ اور بھی لوگ تھے۔ بعض حضرات تو تھے ایسے موحد کامل کہ وہ کعبے کے پردہ پکڑ پکڑ کر دعا کرتے تھے، اللہ ہم صرف تجھے پوجنا چاہتے ہیں، ہم نہیں کرنا چاہتے یہ شرک، لیکن کیسے پوجیں یہ ہمیں پتہ نہیں۔ How to worship you, O our Lord, we don't know۔ چنانچہ حضرت عمر کو جو ایمان پہنچا ہے وہ کس راستے سے پہنچا؟ ہمشیرہ ان کی حضرت فاطمہ بنت خطاب، جو زوجہ تھیں سعید ابن زید کی، اور سعید ابن زید بیٹے ہیں زید کے، وہ موحد کامل تھے، وہ تھے جو کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کرتے ہیں، اللہ میں صرف تیری پرستش کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں یہ پتہ نہیں۔ مر گئے، وہ انتقال ہو گیا حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے، لیکن سوچئے اگر کہیں ان کو بھی زندگی مل گئی ہوتی تو کیا دوڑ کر وہ حضور کے قدموں میں نہ پہنچ جاتے؟ کیا عجب کہ وہی صدیق اکبر ہوتے ہیں جن کا حال یہ تھا۔ تو یہ ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تلاش، یہ نہ سمجھیے انسان بدلا نہیں ہے، بائی نیچر مین ہیز ناٹ چینجڈ۔ ایسے لوگ ہیں، سرگرداں ہیں مختلف وادیوں میں، سوئے ہوئے ہیں، مدہوش ہیں، لیکن یہ کہ کھوئے ہوئے ہیں، کہہ دیجئے تلاش کرنا ہے۔ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کی جستجو، بڑا پیارا مصرع یاد آیا ہے۔ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کی جستجو۔ پیش نظر علمی تحریک کے لیے سب سے پہلے ایسے ذہین اور باصلاحیت نوجوانوں کو تلاش کرنا ہوگا جن میں علم کی ایک شدید پیاس فطری طور پر موجود ہو، جن کے قلوب مضطرب ہوں اور روحیں بے چین ہوں، جن کو خود اپنے اندر یہ احساس موجود نظر آئے کہ اصل حقیقت حواس کی سرحدوں سے بہت پرے ہے۔ جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے کچھ نہیں ہے، اصل حقیقت پیچھے ہے۔ اور جن میں حقیقت کی تلاش اور دریافت اور اجتہاد کا داعیہ کے معنی ارج اتنا شدید ہو جائے کہ وہ اس کے لیے زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہوں، اور آرام اور آسائش کے حصول اور خوشنما مستقبل کیریئرز کی تعمیر سے یکسر بے نیاز ہو جائیں۔ ان میں سے ایک ایک لفظ جو ہے وہ اہم ہے۔ یہ پارٹ ٹائم بزنس نہیں ہو سکتا، یہ سائیڈ ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، اس لیول پر مطلوب ہے۔ ایسے یہ ہے کہ ایک عام آدمی ہے، وہ ایک سائیڈ ایشو کے طور پر بھی کوئی کام کرنا ٹھیک ہے، اٹ ول ایڈ اپ، کہیں نہ کہیں اس کا بھی فائدہ جو ہے ظاہر ہو جائے گا، لیکن اصل میں جس لیول پر اس وقت گفتگو ہو رہی ہے اس کو ذہن میں رکھیے برقرار، کہ جس لیول پر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، پیش نظر علمی تحریک کے لیے سب سے پہلے وہی جملہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ایسے ذہین اور باصلاحیت نوجوانوں کو تلاش کرنا ہوگا جن میں علم کی ایک شدید پیاس فطری طور پر موجود ہو، جن کے قلوب مضطرب اور روحیں بے چین ہوں، جن کو خود اپنے اندر یہ احساس موجود نظر آئے کہ اصل حقیقت حواس کی سرحدوں سے بہت پرے واقع ہے، اور جن میں حقیقت کی تلاش اور دریافت کا داعیہ اتنا شدید ہو جائے کہ وہ اس کے لیے زندگیاں وقف کرنے کو تیار ہوں، اور آرام و آسائش کے حصول اور خوشنما مستقبل کیریئرز کی تعمیر سے یکسر بے نیاز ہو جائیں۔ ایسے نوجوانوں کو اولاً انسان کی آج تک کی سوچ بچار کا مکمل جائزہ لینا ہوگا۔
what man has been thinking. اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ انسانی فکر کی پوری تاریخ کا مطالعہ کریں. اس اعتبار سے منطق، ماوراء الطبیعیات یعنی میٹافزکس، نفسیات یعنی سائیکالوجی، اخلاقیات یعنی ایتھکس اور روحانیات ان کے مطالعے اور غور و فکر کا اصل میدان ہوں گے. اگرچہ ضمنی طور پر عمرانیات اور طبیعیات کی ضروری معلومات کی تحصیل بھی ناگزیر ہوگی. فکر انسانی کے اس گہرے اور تحقیقی مطالعے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ وحی آسمانی اور اس کے آخری جامع اور مکمل ایڈیشن یعنی قرآن حکیم کا گہرا مطالعہ حقیقت کی تلاش اور حقیقت نفس الامری کی دریافت کے نقطہ نگاہ سے کریں. دیکھیے، اس کائنات کی گتھی کو سلجھانے کی ایک کوشش وہ ہے جو فلسفی کرتے رہے، اپنی عقل سے، منطق سے، سوچ بچار سے یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا. اسی کے نتیجے میں وہ سارے فلسفے جو ہے پیدا ہوئے ہیں. ان میں ریئلزم بھی ہے اگرچہ، لیکن یہ وہ آئیڈیلزم بھی ہے، لیکن بیشتر فلسفے جو اس وقت دنیا میں ہیں وہ ملحدانہ ہیں. ایک اس حقیقت کا سراغ ہے جو وحی کے ذریعے سے ملتا ہے، جو قرآن سے ملتا ہے. اب اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جب تک کہ ذہن میں یہ نہ ہو کہ انسان نے کیا کیا ٹھوکریں کھائیں، اینڈ ڈز اٹ اسٹینڈ اسکروٹنی، تنقید جو ہے اس کا تحمل کر سکتے ہیں یہ نظریے اور فلسفے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو آدمی پڑھے. اس کے بعد جو یہ بولڈ الفاظ لکھے ہوئے غور سے پڑھیے. پھر اگر ایسا ہو کہ قرآن کی روشنی ان پر واضح ہو جائے، اس کا پیغام انہیں اپنی فطرت کی آواز معلوم ہو، اس کے نور سے ان کے قلوب و اذہان منور ہو جائیں، آفاق و انفس کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں تمام بنیادی سوالوں کا تشفی بخش جواب انہیں مل جائے، اور انبساط معرفت سے ان کے نفوس میں امن اور سکون اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو اسی کا نام ایمان ہے. یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ ایمان حقیقی ہے. مادہ اس کا امن ہے، امن سے بنا ہے. وہ جو ذہنی بے چینی، وہ جو پیاس کی شدت، ٹو نو دی ٹروتھ، اگر قرآن جو جواب دے رہا ہے وہ محسوس ہو کہ میری پیاس بجھ رہی ہے. وہ جو اقبال نے کہا ہے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. سارے مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال کر انہیں اگر تسکین حاصل ہوئی ہے تو قرآن کے دامن میں آ کر یہ کیفیت اگر حاصل ہو جائے، اٹس ناٹ این ایزی جاب. تو ایسا ایک آدمی اب ہمارے لیے لاکھوں سے بڑھ کر قیمتی ہوگا. اب دیکھیے، اس کا بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ پورا فلسفہ سمجھ لیں. جب آپ یہاں سے شروع کریں کہ جب آپ غالب کا فرض کیجئے کوئی شعر سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور جھوم جاتے ہیں. کیوں جھوم گئے؟ کوئی چیز آپ کے اپنے اندر ہے جس کو اس نے چھیڑا ہے، کوئی تار ہے اندر، آپ کے اندر تار ہے. وہ اس شعر نے جا کر اس مضراب کا کام کیا ہے، اس کے اندر ارتعاش پیدا کیا ہے، ایک سمپیتھیٹک وائبریشن آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے. وہ آپ کی اندرونی وائبریشن ہے جو آپ کے جسم کو ادھر سے ادھر جو ہے وہ لہرا رہی ہے. اسی طریقے سے اور زیادہ میں بالکل ٹھوس میدان میں آ جاؤں، 100 آدمی کہتے رہے، لاکھ آدمی کہتے رہے چینی میٹھی ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے. فرض کیجئے آپ نے چینی کبھی چکھی نہیں. آپ کہیں گے بھئی جب 100 ہزار لاکھ آدمی کہہ رہے ہیں میٹھی ہوتی ہے تو پھر تو میٹھی ہوگی، لیکن ہوگی کہ تب رہے گا. لیکن آپ وہ چینی ذرا تھوڑی سی اپنے منہ میں رکھیے، اب آپ کے اندر جو ٹیسٹ بڈز ہیں انہوں نے گواہی دی ہے یہ میٹھی ہے. اب آپ کہیں گے میٹھی ہے، ہوگی نہیں. اب یہ ہوگی سے گزر کر ہے کے درجے میں آ گیا. یہی معاملہ ہے در حقیقت. قرآن کو پڑھتے ہوئے جب آدمی کے اپنے اندر اس کی روح
سارا معاملہ اس سے بحث ہو رہی ہے. وہ روح جو وہیں سے آئی ہے جہاں سے قرآن آیا ہے. میں ان دنوں وہ جو ایک درویش ہمارے ہاں آج کل آیا کرتے ہیں نقشبندی سلسلے کے، فیصل آباد میں ایک نشست میں بڑی پیاری بات کہی، بہت پیاری بات، کہ روح اور قرآن یہ تو ایک گاؤں کے ہیں. جیسے ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں کو پہچان کر لپکتا ہے اس کی طرف، یہ تو ایک گاؤں کے ہیں. قرآن کہاں سے آیا؟ ذات باری تعالیٰ سے، اس کا کلام ہے. اور روح کہاں سے آئی ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اس قرآن کے ساتھ جب وہ سمپیتھیٹک وائبریشن ہوتی ہے اور آپ کی روح گواہی دیتی ہے یہ حق ہے، یہی صحیح ہے، مجھے اسی کی پیاس تھی، مجھے اسی کی طلب تھی، یہی میرے اندر تھا. یہ ہے جسے اقبال نے کہا ہے انٹرنل ایکسپیرینس. یہ میرا جو پورا فلسفہ ہے اس میں لفظ ایکسپیرینس کو ذہن میں رکھیے. تجربہ. اقبال نے ریکنسٹرکشن میں جو بحث کی ہے وہ یہ ہے یقین تجربے سے پیدا ہوتا ہے. آکسیجن ہائیڈروجن مل کر پانی بن جاتے ہیں. وہ آپ نے جا کر لیبارٹری میں ملا کے پانی بنا لیا. Now there is no iota of doubt. تجربہ ہے. تو یقین اور تجربہ، ایکسپیرینس، اس کا جو گہرا تعلق ہے اس کو سمجھ لیجئے. یورپ نے، ملحدانہ سائنس نے صرف ایک ہی ایکسپیرینس کو سمجھا ہے اور وہ ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے. ایکسپیرینس تھرو یور سینس آرگنس، seeing, hearing, touching, smelling, tasting. اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک انٹرنل ایکسپیرینس ہوتا ہے انسان کا، وہ ایکسٹرنل نہیں ہے. یہ انٹرنل ایکسپیرینس ہے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جو آپ کو یقین عطا کرتا. تجربہ صرف خارجی نہیں ہے، تجربہ باطنی بھی ہے. بس یہ ہے اصل میں اضافہ جو اقبال نے کیا اور بہت خوبصورت کیا. ایکسٹرنل ایکسپیرینس تو ہمارے لیے بسا اوقات دھوکے دینے والا ہوتا ہے. یہ تو سائنس کے چھوٹے چھوٹے تجربات ہیں. زیادہ گرم پانی سے کم گرم پانی میں انگلی ڈالیے وہ ٹھنڈا لگے گا. اس سے بھی جو کم تھا اس سے ہاتھ نکال کے اس میں ڈالیں گے گرم لگے گا. ٹیمپریچر وہی ہے. Your sense of touch is deceiving you. تجربہ خارجی میں خطرات ہیں، تجربہ باطنی میں کوئی خطرہ نہیں. اس میں وہ یقین پیدا ہوتا ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا تھا نا کہ اب آدمی کہتا ہے چینی چکھ کر ہے، چینی میٹھی ہے، ہوگی نہیں. اسی طرح جب یہ انٹرنل ایکسپیرینس ہوتا ہے تو پھر انسان یہ کہتا ہے کہ دور بینان بارگاہ الست جزدی پینت برداند کے ہست ہے اللہ. ایک ہے ہستی. یہ یقین ہے در حقیقت جو ایمان، وہ جو یقین والا ایمان، حقیقی ایمان. اور اس کے لیے منبع اور سرچشمہ اب ہمارے پاس جو سورس ہے وہ قرآن ہے. قرآن کو پڑھو، اس کی گہرائی میں غوطہ زنی کرو، لیکن صرف حصول ثواب کے لیے نہیں، اس کے معنی کے اندر غوطہ زنی کرتے ہوئے ڈائیونگ ڈیپ انٹو دی میننگز آف دی قرآن. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. جب اس کے ساتھ تمہاری شخصیت کے اندر کے باطنی تار جو ہیں وہ جھنجھنا اٹھیں and you get a satisfaction that I have the answer to all the basic questions that were bothering me. اب وہ ہوگا ایمان. اس کا نام ہے امن، سکون. جیسے پیاسے کو پانی مل جائے تو جو تسکین ہوتی ہے، ایسے ہی ایسے لوگوں کو جب ایمان نصیب ہو جاتا ہے تو انہیں سکون اور امن حاصل ہوتا ہے. اسی داخلی امن کا نام ایمان ہے. پھر یہی ہوں گے جنہیں رسوخ فی العلم حاصل ہوگا،
جن کا علم ذہنی آوارگی، ذہنی و اخلاقی آوارگی کے بجائے تقوی و خشیت الہی پر منتج ہوگا۔ ایک وہ ہے کہ علم کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں لیکن اخلاق دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے نہایت پست، دلچسپیاں بہت ہی گھٹیا۔ علم ہے، معلومات ہے، اسے علم نہیں کہنا چاہیے، معلومات کا ذخیرہ ہے۔ جو قرآن کہتا ہے یحملون اسفارا، کتابوں کے بوجھ لادے ہوئے ہیں، ان کے دماغ جو ہے وہ لائبریریز بن چکے ہیں، وہ ریفرنسز دیں گے اور صفحات اور اس کی سطروں کے حوالے سے ریفرنسز دے دیں گے، لیکن وہ علم یہی ہے، ان کی شخصیتوں کے اندر اس نے سرایت نہیں کیا، لہذا ذہنی اور اخلاقی آوارگی نتیجہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ علم جب ہوگا تو اس کے بجائے تقوی اور خشیت الہی ہے۔ یہ آیت قرآنی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی اصل خشیت تو اس کے انہی بندوں کے اندر ہوتی ہے جو صاحب علم ہوتے ہیں۔ لیکن یہ علم وہی الراسخون فی العلم، جن کا علم سطحی نہیں، گہرا ہے، جن کی شخصیت انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی مجسم تفسیر اور قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن کی عملی تصویر ہوں گے۔ حدیث جو ہے سامنے آ گئی ہوگی، حضرت عائشہ صدیقہ کا قول کہ حضور قرآن مجسم تھے، کان خلقہ القرآن، وہی تصور ہے اس میں کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ علامہ اقبال کا مصرع ہے، اس کی عملی تصویر ہوں گے، اس لیے کہ قرآن کا مغز دراصل یہی علم حقیقت ہے جس کا دوسرا نام ایمان ہے۔ یہ اصل میں مولانا رومی کا ایک شعر ہے، یہ اس پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کو جو بات انہوں نے سمجھانی چاہیے اس کے اعتبار سے وہ بہت قیمتی شعر ہے، اس پر توجہ اسی پر رکھیے۔ مفہوم مخالف نکالنا یہ صحیح نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کا ایک مغز ہے اور ایک اس کی ہڈیاں ہیں۔ ماذ قرآن مغز ہا برداشتے، ہم نے قرآن سے اس کا مغز نکال لیا۔ ہڈی کا گودا ہوتا ہے نا، آپ اس کو چوستے ہیں، ہڈی کو پھینک دیتے ہیں۔ اور شعر کے اعتبار سے بڑا اونچا یہ ہے مصرع، استخاں پیشے سگاں انداختے، ہڈیاں ہم نے کتوں کے آگے ڈال دی ہیں، کتے لڑتے ہیں، غراتے ہیں دوسرے پر ہڈیوں پر۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کا ایک حصہ ہے علم حقیقت، علم ایمان، وہ ہے العلم، ایک ہے احکام، اوامر نواہی، حلال حرام، جائز ناجائز، جس پر بیسڈ ہے فقہ۔ فقہ میں جو ہے کھینچ تان، لڑائی، دنگا فساد یہ ہوتا رہتا ہے، مولویوں کا کام ہی یہ ہے۔ تو در حقیقت یہ اس قسم کے مولویوں کی ایک طرح کی حجب ہے اس میں، لیکن جو بات اصل جس کے لیے میں تائید کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس حجب کے پہلو کو نکال دیجئے، جو ہے وہ یہ ہے کہ واقعتاً قرآن کا اصل مغز یہی علم حقیقت ہے جس کا نام ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2/3 قرآن جو ہے اس میں احکام ہے ہی نہیں۔ سود حرام ہوا ہی نہیں مکے میں، مکے میں کیا مدینے میں بھی جا کر سن 9 میں حرام ہو رہا ہے۔ شراب حرام ہوئی نہیں۔ 2/3 قرآن مکی قرآن ہے، اس میں ایمان ہی کی تو بحث ہے ساری۔ ایمان یا بنیادی انسانی اخلاقیات، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، غریب کو مدد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، 2 چیزیں ہیں بس۔ 2/3 قرآن یا پھر قصے ہیں رسولوں کے، پچھلی اقوام کے۔ مکی قرآن 2/3 قرآن ہے، فقہی احکام اس میں ہیں ہی نہیں، فقہی احکام سارے مدنی قرآن میں آئے۔ تو جہاں وہ ایمان کی بنیادیں ڈھیلی پڑ گئی ہوں وہاں یہ فقہ صرف آپس کی فرقے بازی بن جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک پروفیشنل سمجھیے جیلسی اور ایک پیشہ ورانہ جو کشاکش ہوتی ہے، صرف اس کا منظر ہے۔ تو اس کے اعتبار سے when you compare the two، یقیناً مغز قرآن وہی علم حقیقت ہے جس کا نام ایمان ہے۔ قانون و شریعت کی اہمیت بجائے خود اگرچہ نہایت عظیم ہے، اب اس کو بھی پھر وہی نوٹ کیجیے جو ہمارے پہلے دوسرے صفحے پر بات آئی تھی
کہ در حقیقت یہ ریلیٹو بات ہے. جب آپ پوری کائنات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو سورج بھی ایک چھوٹا سا ذرہ بنتا ہے. مہر درخشاں ذرہ فانی، اور ذرہ فانی پر مائکروسکوپ لگا دیجئے تو وہ بھی ایک سورج کے مانند نظر آنے لگتا ہے. اسی طرح علم شریعت اپنی جگہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، لیکن علم ایمان اس کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ باز قرآن مغز ہا برداشتے استخاں پیشے سگاں انداختے. قانون و شریعت کی بجائے خود کی اہمیت بجائے خود اگرچہ نہایت عظیم ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ان کی حیثیت واقعتاً استخاں کی ہے، ہڈی کی ہے. اور میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں کہ ہڈیاں بھی غیر اہم تو نہیں ہیں نا. میں کھڑا تو ہڈیوں کے بل پر ہوں. یہ سارا ہمارا جو بھی ہے ہیکل جو قائم ہے وہ تو ہڈیوں کے بل پر ہے، وہی سپورٹ کر رہا ہے میری باڈی کو. اور حقیقت یہ کہ اس کیفیت ایمانی کی تحصیل کے بغیر قرآن کے بیان کردہ قانون و شریعت پر غور و فکر بالکل بیکار ہے، جب تک کہ وہ کیفیت یقین کی حاصل نہ ہو چکی ہو. پھر ہوگا کیا؟ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. پھر فتویٰ فروشی ہوگی اگر وہ یقین اور وہ ایمان جو ہے وہ حاصل نہیں ہے. یہی رمز ہے حضرت ابن عباس کے اس قول میں جو بیان ہوا ہے کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. یہ حدیث کچھ یہ تبلیغی جماعت کے حضرات کی طرف سے بہت پیش کی جاتی ہے ہماری اس قرآنی تحریک کے رد میں، کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. لیکن یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں قرآن جو کہا گیا در حقیقت اس سے مراد ہے قرآن کا علم شریعت، علم احکام. ورنہ صحابہ کرام نے ایمان کہاں سے حاصل کیا؟ وہ بھی قرآن سے حاصل کیا، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے حاصل کیا. دو ہی تھے نا. صاحب یقین کی صحبت، وہ یقین کی یوں سمجھیے کہ بہت بڑی بھٹی تھی ذات محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی حرارت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ان سے ایمان ملا. باقی تبلیغ وبلیغ کا کام تو صحابہ کو نہیں اس وقت دیا تھا حضور نے، کہ جو تم محنت کر رہے ہو ایمان کی اس کے لیے دلیل نہیں لا سکتے. اور کہا گیا تو یہی کہا گیا اس قرآن کو اتارو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ہیمر اٹ ڈاؤن. پڑھو قرآن کو، تکرار کرو اس کی. ماں ہرچہ خواندائیم فراموش کردائیم اللہ حدیث دوست کے تکرار نہیں کنیم. تکرار کرو، پڑھو. تو در حقیقت یہاں قرآن سے مراد جو ہے وہ در حقیقت اس کا ثم تعلمنا القرآن. قرآن کا ایک حصہ وہ ہے جس نے ایمان دیا ہے، دوسرا حصہ وہ جس نے احکام دیے. تو پہلے جو ہے وہ حصہ نازل ہوا ہے جو ایمان دینے والا تھا، بعد میں وہ حصہ آیا جس نے احکام دیے. مغرب کے فلسفہ و فکر کے مؤثر ابطال اور اس کی تہذیب و تمدن کے واقعی استیصال کا کٹھن کام صرف ان لوگوں کے بس کا ہے جو علم حقیقت کے ان چشموں سے اچھی طرح سیراب ہوں جو قرآن حکیم کی آیات بینات کی صورت میں رواں ہیں. انہی کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ آج کے فلاسفہ کے لیے ایک نئی تحافظ تصنیف کر سکیں اور آج کے منطقیین پر اثر نو رد کر سکیں. یہ امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کی دو کتابوں کا نام ہے. تحافظ الفلاسفہ غزالی نے لکھی، لیکن وہ نہیں لکھ سکتے تھے اگر یونان کے فلسفے کی گہرائیوں میں خود نہ اتر گئے ہوتے. اس کی نفی تو تبھی کر پائے نا، جڑوں میں اترے ہیں اس کی، وہاں سے اس کی خامیوں کو کا پتہ چلایا ہے اور تب اس کی نفی کی. اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب رد علی المنطقیین لکھ ہی نہیں سکتے تھے اگر اس دور کی منطق کو ماسٹر نہ کر لیتے. پہلے ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا تو لوہے سے کٹتا ہے. آپ جدید فلسفے پڑھیں گے نہیں اور چاہیں گے ان کا ابطال کر دیں تو اس سے بڑی حماقت کوئی ہے. اور ابطال کریں گے نہیں، اگر ان کا باطل ہونا ثابت نہیں کریں گے، آپ کا انٹلیکچوئل وہ آپ کی اس جذباتی دعوت کو قبول نہیں کرے گا. وہ قبول نہیں کرے گا تو برین ٹرسٹ گویا کہ آپ بائی پاس کر رہے ہیں اپنے اس پروسیس کے اندر، تبلیغ کے پروسیس میں بائی پاس کر رہے ہیں برین ٹرسٹ کو. اس سے صرف افراد بدل سکیں گے. دی ہول آرگنزم، سوشل آرگنزم، دی سوسائٹی اور دی اسٹیٹ ایز اے ہول، اٹ ول نیور چینج.
اور فی الجملہ الحاد و مادہ پرستی کے اس سیلاب کا رخ پھیر دیں جو تقریباً 2 صدیوں سے ذہن انسانی کو بہائے لیے چلا جا رہا ہے۔ اس تخریب کے ساتھ انہیں جدید علم الکلام کی تاسیس کا مثبت کام بھی کرنا ہوگا تاکہ ریاضی، فلکیات، طبیعیات، فلکیات، حیاتیات اور نفسیات کے میدان میں جن حقائق کی دریافت آج تک ہوئی ہے اور جو اسی حقیقت کلی کی ادنا جزیات ہیں جن کا مظہر اتم ایمان ہے، انہیں اسلامی عقائد کے نظام میں اپنے اپنے مقام پر صحیح طور سے فٹ کیا جا سکے۔ اس جملے پر ذرا غور کر کیجئے۔ دیکھیے، سائنس جو کچھ معلومات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ، جسے آپ کہتے ہیں آج کل کے اصطلاح میں ایکسپلوژن آف نالج، یہ تو ایسا دھماکہ ہے، اتنی معلومات ہے آج انسان کے پاس کہ کسی انسان کے لیے تمام معلومات کا احاطہ تو محال عقلی ہے، ناممکن۔ اتنے شعبے ہیں، فزکس اب کسی ایک سائنس کا نام نہیں ہے، اس کی بے شمار شاخیں ہو گئی، ہر شاخ کے اندر اس کے اندر نیچے ایک اور شاخ سے شاخ نکلتی چلی جا رہی ہے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں جو پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں وہ اکثر و بیشتر بالکل ڈل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کی بال کی کھال نکالتے ہوئے ایک شعبے کے اندر بیٹھ کر کئی سال تک انہوں نے سوچا ہوتا ہے، آبزرو کیا ہوتا ہے، تو براڈر اور واسٹ اسکیل کے جو حقائق ہیں وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ کامن سینس نہیں رہتی، وہ اسپیشل سینس جو ہے اس کی ایک خاص معلومات اور اس کا علم وہ ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی معلومات حاصل ہوئی ہیں یہ سب کیا ہے؟ میں یہاں ڈاکٹر رفیع الدین کا ایک قول آپ کو سنا رہا ہوں، شاید کسی اور کا ہو، انہوں نے بھی ان سے سنا ہو، میں نے ان سے سنا۔ This universe is the work of God and Quran is the word of God۔ کوئی شک ہوگا اس میں؟ This universe is the work of God, His creation، وہی اس کو چلا رہا ہے، وہی مدبر ہے، and Quran is the word of God۔ There can be no contradiction between the two۔ کیا ہو سکتی ہے؟ قول و عمل کا تضاد جو ہے وہ تو انسانوں کے اندر بھی بہت بری شے ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اب یہ ہے کہ سائنس اور مذہب اس وقت اس قدر ڈائگنلی اپارٹ کھڑے ہوئے ہیں، اپوزٹ، دونوں کے درمیان کوئی برجز نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا وہ ڈوگما آج سے 600، 700، 800 سال پہلے ایک جگہ پر پہنچ کر رک گیا۔ ریلیجس تھاٹ کے اندر کوئی آگے ارتقا نہیں ہوا۔ سائنس بڑھ کر اور ایکسپلوژن، انفارمیشن کا اور معلومات کا ایکسپلوژن، there's a big gap between the two and you have to bridge this gap۔ یعنی جو میں نے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ فلسفہ اور فلسفیانہ جو دوسرے علوم ہیں ان کا پڑھنا اور قرآن کے ساتھ ساتھ ان کو ٹیلی کرنا، وہ تو ہمیں ایمان عطا کرے گا۔ یہ دوسرے لیول کی شے ہے کہ جدید علم کلام مرتب کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ ایک ایسا اسلامی فکر آپ مرتب کریں۔ وہی اب یہاں پر آ جائے گا علامہ اقبال کا ذکر، reconstruction of religious thought in Islam۔ You have to reconstruct the Islamic thought، لیکن وہ اس طرح ریکنسٹرکٹ ہو کہ جو بھی سائنس نے معلومات دی ہیں اس کو اس میں انکارپوریٹ کیا جائے، because that is an integral part of that thought۔ It's the work of God۔ نظریات کو علیحدہ رکھ دیجئے، دو چیزیں علیحدہ ہیں، نظریہ اور فیکٹس جنہیں آپ نے ویریفائی کر لیا ہے، جو ثابت ہو گئے۔ نظریات تو ہو سکتا ہے آج ہے کل نہ رہے، کل وہ خود اسی میدان کے اندر غلط ثابت ہو جائے، تھیئریز کو علیحدہ رکھیے۔ لیکن یہ کہ ہر میدان میں جو فیکٹس معلوم ہو گئے، جو ویریفائی کیے جا چکے ہیں، ان کو اگر آپ انکارپوریٹ نہیں کرتے ہیں اپنے اس نیو ایک ریکنسٹرکٹڈ اسلامک تھاٹ میں، تو یو فال شارٹ آف دی ریکوائرمنٹ آف یور ٹائم اینڈ ایج۔ اٹ وونٹ ورک۔ یہ ہے بات جو کہی جا رہی ہے۔ تاکہ ریاضی، طبعیات، فلکیات، حیاتیات اور نفسیات کے میدان میں جن حقائق کی دریافت آج تک ہوئی ہے
اور جو اسی حقیقت کلی کی ادنا جزیات ہیں، جن کا مظہر اتم ایمان ہے، انہیں اسلامی عقائد کے نظام میں اپنے اپنے مقام پر صحیح طور سے فٹ کیا جا سکے۔ آج سے 35-40 سال قبل علامہ اقبال مرحوم نے الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کے سلسلے میں جو کام کیا تھا، اس کا وہ حصہ تو اگرچہ بہت محل نظر ہے، جو شریعت و قانون اور اجماع و اجتہاد سے بحث کرتا ہے، اور جو فی الواقع الہیات سے براہ راست متعلق بھی نہیں ہے، تاہم اپنے اصل موضوع کے اعتبار سے علامہ اقبال کی یہ کوشش بڑی فکر انگیز تھی۔ اور جیسا کہ خود علامہ نے کتاب کے دیباچے میں فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے علم آگے بڑھے اور فکر کی نئی راہیں کھلیں، زیر نظر کتاب میں جو خیالات بیان ہوئے ہیں ان کے علاوہ بلکہ ان سے صحیح تر خیالات ظاہر ہوں۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم انسانی فکر کے ارتقاء کا ایک آزاد تنقیدی نقطہ نظر سے مسلسل جائزہ لیتے رہیں۔ اگر انہی خطوط پر کام جاری رہتا اور کچھ باہمت لوگ اس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے تو ایک بہت وقیع و قابل قدر کام ہو جاتا، لیکن افسوس کہ خود علامہ مرحوم کے حلقہ اثر میں سے بھی کسی نے اس میدان کو اپنی جولانی تباہ کے لیے منتخب نہیں کیا۔ آج ہم یہیں ختم کر رہے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ اب کل کے لیے یہ نوٹ کر لیجئے، یہ آپ یہاں سرکولیٹ کر چکے ہیں کیا وہ پروگرام جو ہے؟ کل کا پروگرام آپ نے بتا دیا ہے؟ کل صبح 9 بجے ہم انشاءاللہ تعالی یہاں جمع ہوں گے۔ آج کیا بات ہے، وہ نذیر صاحب نہیں آئے؟ اچھا، آج بالکل آئے ہی نہیں، آگے چلے گئے۔ تو کل انشاءاللہ 9 بجے ہم جمع ہوں گے، اور میں نے آج وہ کام نہیں کیا سوالات والا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ختم ہو جائے تو کل ہم بھرپور سیشن ایک رکھیں گے، ان پہ سوالات کے جواب بھی، اور اس میں ارینج کر لیں گے ایسا کہ جو شخص بھی سوال کرے اس کے پاس بھی وہ سپیکر ہو، وہ مائک ہو، تاکہ وہ بھی ریکارڈ ہو جائے۔ تو یہ کام ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کل صبح کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارا اس کتابچے کا مطالعہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ 4 نشستوں میں ہماری جو بحث آج تکمیل کو پہنچے گی، میں نے ہر نشست کے آغاز میں کوشش کی ہے کہ سابقہ مطالعے کا ایک خلاصہ پھر دہرا دوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس سے پہلے جب ہم ایک ہفتے کے وقفے سے یہ مطالعہ کرتے تھے تو یقیناً بہت بڑا گیپ جو ہے ذہنی پیدا ہوتا تھا، لیکن یہ روزانہ کے مطالعے کے دوران بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ پھر ذہن میں بات کو اور سلسلہ گفتگو یا سلسلہ بحث یا سلسلہ استدلال کو، اس کی کڑیوں کو دوبارہ جوڑ لیا جائے۔ تو کل میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا جب ہم نے اپنی اس بحث کا آغاز کیا تھا کہ جس کا عنوان تھا کرنے کا اصل کام، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اب ہم آسمان سے زمین پر آئے ہیں،
اسی ایکسپریشن کے حوالے سے میں پھر ایک برڈز آئی ویو دے رہا ہوں اس پوری بحث کا کہ سب سے پہلے ہم نے ایک مشاہدہ کیا کہ اس وقت ہمارے اس کرۂ ارضی پر جو کرۂ ہوائی ایک تہذیب، عالمی تہذیب کی شکل میں مسلط ہے، وہ عالمی تہذیب جو ہے وہ اپنی اوریجن کے اعتبار سے یورپین تھی، اپنے ایکسٹینٹ کے اعتبار سے گلوبل ہے۔ اس تہذیب کی رگو پے میں الحاد اور مادہ پرستی سرایت کیے ہوئے۔ اس کا سبب جو ہمارے اس کتابچے کے اصل میں اسکوپ میں داخل نہیں تھا، لیکن چشتی صاحب کے مضمون کے حوالے سے اس کی وضاحت ہو گئی تھی کہ اس کا سبب وہ رد عمل تھا کہ جو یورپ میں پاپائیت کے استبدادی نظام کے خلاف پیدا ہوا، نتیجتاً مسلمانوں کے زیر اثر اور ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے تعلیم پانے والے لوگوں کے زیر اثر جب دو تحریکیں یورپ میں ابھریں، ایک اصلاح مذہب کی تحریک ریفارمیشن اور دوسری احیاء علم کی تحریک رینائسنس، تو اس احیاء علم کی تحریک، ویسے تو اسے احیاء العلوم کہا جاتا ہے لیکن اصل میں احیاء علم صحیح لفظ ہے، احیاء علم کی اس تحریک کی جڑ بنیاد میں مذہب سے ایک بعد، نفرت یا کم سے کم یہ کہ عدم التفات کی شکل پیدا ہو گئی۔ اب چونکہ اس علمی ارتقاء کے پھر دو گوشے ہوئے، ایک خالص فزیکل سائنسز کا اور ایک سوشل سائنسز کا اور فلسفی کا۔ فزیکل سائنسز کے میدان میں تو اس رجحان نے یہ شکل اختیار کی کہ جو ماورائی تصورات ہیں ہم ان سے بحث ہی نہیں کرتے، خدا ہے یا نہیں یہ ہماری بحث سے خارج ہے، روح کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں یہ ہماری بحث سے خارج ہے، مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے یا نہیں، کوئی ہماری ایگزسٹنس ہے یا نہیں، یہ بھی ہماری بحث کے دائرے سے باہر ہے، لہذا ہم نہ اس کی نفی کرتے ہیں نہ اس بات کرتے ہیں۔ لیکن اس نفی اور اس بات دونوں کے عدم کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ نفی ہو گیا، اس لیے کہ یہ قابل التفات چیزیں قرار نہیں پائیں۔ فلسفے کی دنیا میں تو الحاد جو ہے وہ بہت ہی زور شور کے ساتھ آیا، مذہب کے خلاف بغاوت جو ہے اصل میں وہ فلسفے کے میدان میں ہوئی۔ اس میں ایک چھوٹا سا مکتبہ فکر آئیڈیلزم کا تو ایسا رہا ہے، لیکن اس کے اب حلقہ بگوش بہت ہی کم، معدوم کے درجے میں، کہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ مذہب کی کسی درجے میں موافقت کر سکتا ہے۔ باقی جتنے بھی مکاتب فکر پیدا ہوئے وہ سب کے سب ملحدانہ، مادہ پرستانہ تھے، اور اس کا جو کرکس آف دی میٹر تھا وہ پھر آج تازہ کر لیں کہ خدا ورسس کائنات، روح ورسس مادہ، یہ جسم بھی ہمارا جو ہے اسی مادے کی ایک صورت ہے، اور یہاں چاہے معاد کا لفظ ایک ہی لفظ استعمال کر لیں اور یہ حیات دنیاوی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بحثیت مجموعی فکر کے میدان میں وہ چیزیں توجہ سے ہٹتی چلی گئیں اور ارتکاز توجہ ان پر ہوتا چلا گیا۔ یہ ہے بنیادی نقطہ نظر اس تہذیب کا۔ پھر اگلی بحث یہ تھی کہ اگرچہ ان تین چیزوں کے مقابلے میں یہ تین چیزیں بالکل بے حقیقت ہیں، بے وقت ہیں، کہ اپنی جگہ ان کی بھی بڑی اہمیت ہے، لہذا یورپ میں پہلے تو ان کو فوکس کیا گیا، اپنی انویسٹیگیشن اور اپنی تحقیق اور جستجو کا مرکز بنایا گیا، جس سے فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی میں حیرت انگیز ترقی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں بظاہر خوابیدہ و خفتہ مظاہر فطرت کے پردے میں بڑی بڑی توانائیوں کا سراغ ملا۔ اس سے تقویت پا کر یورپ اب اس نے اپنے استعمار کا سلسلہ جو ہے پوری دنیا میں پھیلایا، اور اس کا سب سے بڑا شکار عالم اسلام ہوا، اس لیے کہ قریب ترین وہی تھا۔ اگرچہ تدریجاً یہ ہوا ہے معاملہ کہ پہلے عالم اسلام کا
جو مشرقی بازو ہے وہ زیر اثر آیا. سب سے پہلے تو ہسپانیہ، اس کو تو ختم کیا انہوں نے، وہاں تو مسلمان کا نام و نشان نہیں باقی رہا. پھر یہ کہ مشرقی بازو، پھر ہوتے ہوتے یہ گلوبل ڈومینیشن عالم اسلام پر ہو گئی. اس کے رد عمل میں سب سے پہلے تو عسکری تحریکیں اٹھیں. 19ویں صدی عیسوی کی عسکری تحریکیں، یہ ایک نیچرل رد عمل تھا. ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن، یہ اسی کا مظہر ہے. تو وہ تحریکیں، تحریک شہیدین، سوڈانی کی تحریک، مہدی سوڈانی کی، سنوسی کی تحریک، اور ایک شخصیت اس میں جمال الدین افغانی کی، یہ تحریکیں ناکام ہو گئیں. البتہ یہ ذرا آج اضافہ کر لیجئے اس بحث میں، اصل میں اس طرح کے دہرائی کا ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہیں کہیں فل ان دی گیپس ہو جاتے ہیں، رہ جاتی گفتگو میں کہیں کوئی خلا کی صورت تو وہ پر ہو جاتی ہے. یہ تحریکیں 20ویں صدی عیسوی میں کامیاب ہو گئیں، لیکن یہ پھر اب عسکری تحریکیں نہیں تھیں، یہ عوامی تحریکیں تھیں، عوامی سیاسی قومی تحریکیں. اور ان کی کامیابی کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا میں جو ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے، پاور سے مراد یہ بجلی نہیں، یعنی اصل قوت، اس کا نقشہ ایک دم بدل گیا. اور امریکہ ایک بہت بڑی سپر پاور کی حیثیت سے سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں اس زمین کے افق پر، پولیٹیکل جو بھی ہورائزن ہے اس پر نمایاں ہوا. اور وہ چونکہ جمہوریت کا دل دادا، فریڈم اور جمہوریت، یہ گویا کہ اس کے نزدیک اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے جتنی اہمیت کا کسی مسلمان کے نزدیک اس کا عقیدہ یا اس کا ایمان. اس اعتبار سے تقویت حاصل ہوئی ان تحریکوں کو، اور بڑی تیزی کے ساتھ یورپین امپیریلزم اور وہ جو کالونائزیشن تھی اس کی بساط جو ہے وہ طے ہوئی ہے. اور بہرحال یہ ایک ہمارا عالمی سطح پر ملت اسلامیہ کا ایک قدم جو ہے اس اعتبار سے آگے گیا ہے کہ وہ براہ راست غلامی کا سلسلہ جو ہے وہ اب بہت کہیں شاذ ہی کہیں کہیں باقی رہ گیا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر عالم اسلام آزاد ہو چکا ہے. اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا، انہوں نے جو سائنٹیفک ایک ریشنلزم پیدا کیا تھا اس کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوا. وہ رد عمل جو ہے اس نے دو شکلیں اختیار کی، ایک جس کا کہ سمبل ہے دیوبند، اور وہ ہے مدافعت محض، وڈرا کر کے اپنے اندر اپنے خول میں بند ہو کر قال اللہ قال الرسول، اس کے اندر محصور ہو کر اور اپنے دین و ایمان کو بچانا، اور زیادہ سے زیادہ جتنے اور لوگوں کو اسی خول کے اندر لایا جا سکے اس کی کوشش کرنا. یہ چیز اگرچہ اصولی اعتبار سے غلط تھی، irrational، لیکن عملی اعتبار سے یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس کا فائدہ ہوا ہے، اور ایک محدود طبقے کے دین و ایمان کی حفاظت ہوئی ہے، اور بحیثیت مجموعی جو ہمارے معاشرے میں مذہب کا ڈھانچہ تھا وہ قائم رہا ہے، برقرار رہا ہے. اگرچہ اب جو سٹیج ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ فلسفہ بالکل چل نہیں سکتا. اگر ہمارے علماء کرام اپنی پوری جو بھی اسکیم ہے اس پر نظر ثانی نہیں کریں گے تو یہ مدافعت محض جو ہے یہ اب کام نہیں دے سکتی، بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسرا رخ اختیار کیا جائے. دوسرا رخ کون سا؟ وہ جو سر سید جس کے یوں سمجھیے کہ آغاز کرنے والے تھے، اصولی اعتبار سے وہ صحیح ہے کہ خذ ما صفا دعما قدر، ہر نئی چیز سے اوپرانا جو ہے یہ تو کوئی صحیح بات نہیں، اس کو کنفرنٹ کیجئے، فیس کیجئے، پھر یہ کہ اس میں دیکھیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، غلط کو رد کیجئے، صحیح کو قبول کیجئے. تو لاجیکلی یہی صحیح تھا، اگرچہ ابتداً جو اس کا نتیجہ نکلا وہ بڑا غلط نکلا، اس لیے کہ مروبیت بہت شدید تھی. تو ایک مروب ذہن جو ہوتا ہے اور ایک شکست خوردہ ذہن ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی کے ساتھ وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا کہ صحیح اجزاء کون سے ہیں اور غلط اجزاء کون سے ہیں. وہ بہت سے غلط کو بھی صحیح کے کھاتے میں ڈال دے گا اور بہت سے صحیح کو غلط کے اندر شمار کر جائے گا. تو ابتدائی تو اس کے نتائج جو تھے وہ یہ ہوئے کہ مذہب کا جو اس کا اصل اعتقادی اور ایمانی جو اس کی اساس ہے وہ بری طرح مجروح ہوئی، اس لیے کہ اس کا تو تعلق ہی سارا کا سارا ماورائی جو تصورات ہیں ان کے ساتھ ہے. لیکن یہ کہ اب یہ کام بہرحال کرنا ہوگا، اس لیے کہ اب اگر آپ کو جس کام تک ہم پہنچے ہیں
اگر اس پر کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے تو طرز عمل لازماً یہی اختیار کرنا ہوگا، مدافعت محض جو ہے وہ کام نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد آگے بڑھئے کہ پھر جب